یہ جی عید کی تیاریاں چل رہی ہیں، خود ہی بال اپنے بنا رہا ہوں، اور اسے کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ایسا ہی ہے نا، تھوڑے تھوڑے اتار لیتا ہوں۔ ہماری جی عید کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ عید ایسے ہی پردیس میں ہوتی ہے، پہلے بال جو ہیں وہ سیدھے کیے ہیں اور اس کے بعد ہیئر کلر لگایا ہے۔ اب باقی جو ہیں وہ تیاریاں آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی دیں گی کہ کون سی عظیم تیاریاں ہم یہاں پردیس میں بیٹھ کر عید کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، بال بنا لیے ہیں، بال خود ہی کاٹے ہیں، اس کے اوپر کلر لگایا ہے، ابھی پورا اپ ٹو ڈیٹ، وہ کیا کہتے ہیں، سالہ میں تو صاحب بن گیا، وہی صورتحال میری بھی بنی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو تو میں لگ رہا ہوں کہ ٹھیک معاملات ہو گئے۔ اچھا، یہ جو ہیئر کلر ہے نا وہ میں پاکستان سے لایا تھا، ابھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہی یوز کر رہا ہوں۔ اور باقی ابھی جا رہا ہوں کچھ شاپنگ کرنے کے لیے، وہ کون سی شاپنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انے دی دوڑ مسیتی تک، مطلب یہ ہے کہ میں کہاں پر جاؤں گا شاپنگ کرنے کے لیے، وہی آگے جہاں پر یہ مسجد ہے نا، مسجد کے بالکل سامنے وہ جو چھوٹا سا سٹال لگتا ہے چیزوں کا، وہیں جا کر خریدنی ہے۔ یہ نا یہاں سے گزرتے ہوئے ایک بھائی نے مجھے، یہ عربی ہے، اس نے مجھے نا یہ گفٹ کی ہے مسواک، ماشاءاللہ، یہ بھی میرے لیے بہت اچھا۔ تو یہ سٹال لگا ہوا ہے، آج سبزی بھی بنی ہے خاص، یہ دیکھیں پرانی مرچیں پڑی ہیں، کدو دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت سخت مجھے لگ رہا ہے۔ وہاں سے کوئی تازہ چیز نہیں ملی، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ کدو ہے، کدو بھی جب جا کر ان کو نا کاٹنا ہے تو اندر سے نا موٹے موٹے بیج نکل آتے ہیں، اور یہ گلتا بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ تو ابھی جاتا ہوں شاپ پر دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ مجھے شاید مل جائے، مطلب تازہ ہو، دیکھتے ہیں اس شاپ سے جا کر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اکثر نا سبزی آئی ہوئی ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تازہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ یہ سبز توری ہے اور یہ شملہ مرچیں، اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز جو ہے نا پکائیں۔ یہ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ تازی ہیں کہ نہیں ہیں، میں نے آج تک یہ نہیں پکائیں اور نہ ہی کھائی ہیں۔ سبز یہ شملہ مرچیں جو ہے نا یہ مجھے تازہ لگ رہی ہیں، اب پتہ نہیں بھائی صاحب کو بھی یہ پکانے کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، چلو یہی لے چلتا۔ ان کا بھائی ریٹ زیادہ تھا تو اس لیے میں نے وہاں سے نا نہیں لی سبزی۔ اب میں ایک اور شاپ پر جاتا ہوں اور وہاں سے دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ مجھے ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ وہاں سے بھی شاید شملہ مرچیں اور یہ توری جو ہے وہ مل جائے مجھے، تو میرا دل ہے کہ توری لے جاتے، شملہ مرچیں پکانے کا کسی کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اب اس شاپ میں جاتے ہیں، اس سیشن میں یہ بسکٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ جوس، دودھ، کولڈ ڈرنکس، کھجوریں، اور یہ سبزی لگی، پتہ نہیں شملہ مرچیں بھی ہیں، یہ بڑی لمبی لمبی مرچیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے تو بتائیے گا۔ یہ جو سرخ رنگ کی لمبی لمبی مرچیں ہیں،
یہ میں نے دیکھی ہیں ان کے نا، یہ جو بیک سائڈ ہے یہ اچھی خاصی خشک ہوئی پڑی ہے، اس کا مطلب ہے یہ پرانی ہے، یہ نہیں لیتا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ 1-2 ریال جو ہے مہنگی خرید لوں اور ادھر سے خرید لوں۔ یہ میں نے سبز توری اور ٹماٹر لیے، 1 کلو ٹماٹر میں نے لے لیے۔ میں نے کہا کہ کل شاید عید کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا مارکیٹ میں آئیں یا مہنگی ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی آیا ہوا ہوں تو یہ تو کم از کم چیزیں میں لے جاؤں۔ مرچیں کل لے گیا تھا، اور باقی یہ ہے کہ جو چیز بنانی ہوئی عید پر وہ اگر لے آئے کوئی گھر میں تو انشاءاللہ تعالی وہ عید پر وہ بنا لی جائے گی۔ ابھی تو کل کا دن ہے نا۔ ابھی یہ نا میں شہزاد کا جو بلینکٹ ہے یہ فولڈ کرنے لگا ہوں، تو یہاں پر نا یہ 2 ریال پڑے ہوئے لیکن نہیں، ان کو یہاں پر رکھ دیتے کیونکہ یہ بنا اجازت ہوں گے یہاں پر لینے کے۔ اچھا ویسے تو جتنی صفائی ہو سکتی ہے نا وہ میں کرتا رہتا ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ گند نہ پڑے یہاں پر، لیکن جتنا یہ ہمارا روم ہے اور جتنے یہاں پر چیزیں پڑی گئی ہیں کتنا میں صاف کر لوں گا۔ یہاں پر دیکھیں اب میرا دل کرتا ہے کہ عید آ رہی ہے تو کم از کم یہ جو چیزیں ہیں نا انہیں کہیں پر نا فولڈ کر کے رکھ دو، لیکن ساتھ میں ڈر بھی لگتا ہے کہ جو پچھلی بار میرے ساتھ ہوا تھا صفائی کرنے کے بعد کہ ہماری یہاں سے آپ نے چوری کر لی ہے، تو دل نہیں کرتا کہ یار دوبارہ ان چیزوں کو ہاتھ لگایا جائے۔ تو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ مجھے عید پر یہ صفائی کر دینی چاہیے کہ نہیں، ساری چیزیں فولڈ کر کے سائڈ پر رکھ دوں؟ فیملی، امید کرتا ہوں کہ میرے سارے بہن بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے اور ہم آخری روزے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج چاند رات ہوگی یا کل ہو جائے گی، 1 آدھا روزہ باقی رہ گیا ہے، اور اللہ پاک ہمیں وہ بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دعائیں آپ میرے لیے کرتے ہیں قسم سے وہ دعائیں آپ کے کمنٹس پڑھ کر اتنا دل کو سکون ملتا ہے، اتنا دل کو سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور اللہ پاک آپ کی دعائیں میرے لیے اور میری دعائیں آپ کے لیے قبول فرمائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی آپ نے لازمی لائک کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کوئی کھا رہا ہو نا تو اوپر سے کوئی جائے وہ کہتا ہے اکیلے کھا رہے ہو نا، تو جی میں بھی عید کی تیاری کر رہا ہوں اور وہ بھی اکیلے۔ اینک لگا ہی لوں تو اچھا ہے۔ اکیلا عید کی تیاری کروں گا، اکیلا بناؤں گا، اکیلا کھاؤں گا، اکیلا نکلوں گا، اکیلا گھوموں گا۔ یہ پردیس ہے، اور شاید یہی اس کی ریالٹی ہے۔ میرے جیسے پتہ نہیں کتنے بہن بھائی ہوں گے جو کہ اس صورتحال میں ہوں گے۔ میں تو یہاں پر آ کر بیان کر دیتا ہوں، بچپن میں ایک بار ایسا ہوا کہ ابو اللہ جنت نصیب کرے اس وقت زندہ تھے، تو نئے کپڑے نا نصیب ہو گئے کہ نئے کپڑے جو ہے نا عید پر سلوانے، تو وہ ابو دے کر آئے درزی کو، ٹیلر کو کہ آپ اس کے کپڑے سی دینا۔ تو اس کے پاس میں گیا عید سے 10 دن پہلے، اس نے کہا کہ عید سے نا 1 دن پہلے آپ کے کپڑے مل جائیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب عید سے 1 دن پہلے میں نے گیا تو اس نے کہا کہ چاند رات کو آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چاند رات کو میں گیا تو اس کی دکان کھل گیا، وہ کہتا ہے کہ ابھی نا ان کے اوپر نا بٹن لگانے والے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ جب آدھی رات کو گیا تو اس کی دکان بند تھی۔ اب صبح میں گیا تو اس کی دکان بند، میں ان کے گھر پتہ کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ عید پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے شلوار پہنی ہوئی تھی، قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، بالکل نہ بنیان، کوئی چیز نہیں۔ اب میں نے بھی عید پڑھنی تھی، لیکن کیونکہ کپڑے جو تھے وہ درزی کے پاس تھے تو میں گھر میں بیٹھ گیا۔ اب عید کی نماز جو ہے وہ ختم ہوئی تو میں پھر چلا گیا۔ میں اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا اس وقت۔ اب میں جاتا ہوں اور جا کر ان بھائی صاحب سے پتہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھائی صاحب
گھر پر نہیں ہے. پھر میں 11 بجے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے جی وہ بٹن لگانے والے ہیں. یقین کریں قسم سے میں نے وہ سارا دن جو ہے نا وہ ایک شلوار میں گزار دیا تھا, قمیض بھی نہیں پہنی تھی, ایسے میری وہ عید گزر گئی تھی. اور پھر عید کے دوسرے دن میں اس کے پاس گیا تو اس نے ابھی کپڑے میرے نکالے تھے, اس نے سی کر پھر بعد میں 4-5 دن کے بعد اس نے نا مجھے سلائی کر کے دیے کپڑے. تو وہ بھی تو عید تھی جو گزر گئی تھی, اور آج کی عید بھی اب کی بار بھی عید گزر جائے گی. کٹنگ اکیلے کر لی ہے, ٹھیک ہوئی ہے نا ماشاءاللہ. اس بنگالی بھائی سے تو بہتر کر لی ہے جنہوں نے پہلے میرے بال کاٹے تھے. شہزاد بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جب کٹنگ وغیرہ کروانی ہو نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے. لیکن دیکھیں پتہ کیا ہے, میں آلریڈی اس پر بوجھ ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان ضرور اب دیکھیں میں نے یہ کام کر لیا ہے نا تو اس کی وجہ سے میں انہیں کہوں تو وہ تو کر دیں گے, لیکن میرا اپنا دل نہیں مانتا کہ میں مزید ان پر نا بوجھ بن کر رہوں. تو باقی میری بات ہوئی تھی آج جب جانے لگے تھے وہ کام پر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نا عمرہ کروانا ہے عید سے پہلے نا آپ عمرہ ایک کر لیں. تو آج میں جلدی آ گیا گھر تو میں آپ کو لے چلوں گا. تو میں انتظار کرتا رہا ہوں, لیکن ابھی کافی ٹائم ہو گیا, پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, کام پر ہیں. اب وہ انکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں فون کر کے پتہ کرو کہ کہاں پر میں, لیکن میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یار میں انہیں کسی قسم کا ڈسٹرب کروں. اب وہ کام پر ہیں اور میں پیچھے سے کال کروں کہ آپ آئے نہیں, تو وہ کہیں گے کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ سر پر ہی چڑھ رہے ہیں, سر پر ہی بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, اس لیے تھوڑی سی احتیاط کی جاتی ہے کہ نہیں یار اگلے بندے کو نا مجبور نہیں کرنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ جو تیاری کرنی تھی وہ کر لی ہے. بچپن کی عیدیں کہا کرتے تھے کہ بچپن کی عیدیں ہوتی ہیں, پھر بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ نہیں جی ٹائم وہی اچھا تھا. لیکن اب یہاں پر پردیس میں موجود ہوں تو اب فیل ہوتا ہے کہ یار یہ عیدیں کوئی عیدیں نہیں ہوتی, یہ تہوار اپنوں کے بغیر کوئی نہیں ہوتے. میں صبح اٹھتا تھا عید والے دن عید پڑھنا, میری وائف نے میرے کپڑے استری کر کے رکھے ہوتے تھے تیار, پچھلی عید والے بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بالکل تیاری مکمل ہوتی تھی. عید پر جانے سے پہلے میٹھی کھیر بنی ہوئی ہوتی تھی, میٹھی کھیر کھانی, اور اس کے بعد عید پڑھنے چلا جانا. عید پڑھنے کے بعد آ کر ختم کہتے تھے قرآن پاک پڑھ کرنا, کھانے پر ختم کہہ کر تو شروعات کرتے تھے عید کی. پھر اس کے بعد چلے جانا امی ابو کی قبروں پر چلے جانا. امی ابو کی اور میرے بڑے بھائی بھی دنیا سے چلے گئے تھے تو ان کی قبروں پر بھی جانا اور جا کر ان کو عید مبارک کہنا. پھر واپس آ کر اپنے آس پڑوس جو رشتہ دار ہیں ان سے جا کر ملنا. لیکن آج تو اکیلے میسج پر عید مبارک کہہ دی جائے گی کہ آپ کو بھی عید مبارک اور ہمیں بھی عید مبارک. دعا میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو. اللہ حافظ.